ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکے اور ان کے برباد ہونے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ حق میں نہیں ہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر خوف کے ساتھ۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مساجد کے حوالے سے بہت اہم بات کی ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کو تنبیہ کرتی ہے جو اللہ کی مساجد میں ذکر و عبادت سے روکتے ہیں یا ان کی تباہی کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت سے متعلق ایک خاص واقعہ جو اس آیت کی شان نزول میں آتا ہے وہ یہ ہے۔ شان نزول: جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی تعمیر کی جا رہی تھی تو بعض مخالفین، خاص طور پر وہ لوگ جو منافقین تھے، انہوں نے مسجد کی تعمیر میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ ان منافقین نے مسلمانوں کو مسجد میں عبادت اور ذکر کرنے سے روکا اور ان کا مقصد مسجد کی اہمیت کو کم کرنا تھا۔ اسی دوران میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت ان لوگوں کی مذمت کرتی ہے جو اللہ کے گھروں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان میں ذکر اللہ کرنے سے روکتے ہیں۔ یہاں صاف خرابہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ان مساجد کی تباہی یا ان میں عبادت کرنے والے لوگوں کی روک تھام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے؟ اس جملے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں جو اللہ کے گھروں میں ذکر اور عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ مساجد اللہ کا گھر ہیں اور ان جگہوں پر اللہ کا ذکر کرنا اس کا حق ہے۔ ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی جا رہی ہے جو عبادت کو روک کر یا ہراساں کر کے اللہ کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وسعی فی خرابہا، اور ان مساجد کی تباہی کی کوشش کرے۔ یہ حصہ مزید وضاحت فراہم کرتا ہے کہ وہ نہ صرف ذکر سے روکتے ہیں بلکہ ان مساجد کی تباہی کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ سعی کرنا سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح مساجد کی تباہی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں یا ان کے استعمال میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اس میں ایک طرح کی سازش یا منصوبہ بندی کی بات کی جا رہی ہے جس میں کسی جگہ کی عبادت یا خدمت کے مقصد کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ لوگ حق میں نہیں ہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر خوف کے ساتھ۔ ان لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے، اور اگر وہ آئیں گے تو صرف خوف کے عالم میں آئیں گے۔ یعنی جو لوگ مساجد کی توہین یا عبادت سے روکتے ہیں ان کا یہ عمل اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے اور ان کو اللہ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ اس جملے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس طرح کے لوگ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے اور آخرت میں ان کے لیے اللہ کا عذاب تیار ہے۔ دنیا میں ان کی رسوائی اور آخرت میں عذاب کی صورت میں ان کے بدترین انجام کی خبر دی جا رہی ہے۔ حکمت: مساجد کا تقدس۔ اللہ کی مساجد وہ مقامات ہیں جہاں پر عبادت اور ذکر اللہ کا حق ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ مساجد کو ہر کسی کے ہاتھوں خراب نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ ہمیں ان کا احترام کرنا اور وہاں عبادت کے ماحول کو قائم رکھنا ہے۔ عبادت کی آزادی۔ آیت میں اللہ کا ذکر کرنے کی آزادی پر زور دیا گیا ہے۔ ہمیں ہر جگہ، خاص طور پر مساجد میں، اللہ کا ذکر کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ یہ آزادی ایک مسلمان کی روحانیت کا حصہ ہے۔ حق اور باطل کا فرق۔ آیت میں اللہ نے ان لوگوں کو سخت ہٹنے کا حکم دیا ہے، تنبیہ کی ہے جو اس ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حق کو دبانے یا اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس کے بدلے میں انسان کو سخت نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ قدرت:
اللہ کی قدرت پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار اس آیت میں بھی کیا گیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا فیصلہ کرے گا جو اس کے گھروں کی توہین کرتے ہیں یا وہاں عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ اللہ کا انصاف اور فیصلہ کسی سے چھپ نہیں سکتا۔ اللہ کا عذاب۔ آیت میں اللہ نے واضح طور پر یہ کہا کہ انہیں لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے جو اللہ کی مساجد کی توہین کرتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب اور اس کی پکڑ انتہائی سخت اور طاقتور ہے جو کسی کو بھی بچنے نہیں دیتا۔ اللہ کے گھروں کا احترام۔ اللہ کی مساجد کی عظمت کو سمجھنا اور ان میں عبادت و ذکر اللہ کرنے کا حق ہے۔ ہمیں ان مقامات کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ظالموں کی مذمت۔ جو لوگ مساجد میں ذکر اللہ کرنے سے روکتے ہیں اور ان کی تباہی کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے ان کی مذمت کی ہے۔ ان کا انجام دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ آخرت میں نتائج۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں ان لوگوں کے لیے رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے۔ اللہ کا انصاف پورے طور پر اس پر قائم ہے۔ اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کا اتباع کرنا ضروری ہے، اور جو لوگ اس کی رہنمائی کے خلاف عمل کرتے ہیں وہ اپنے انجام کا سامنا کریں گے۔ خلاصہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مساجد کی اہمیت اور اس میں ذکر اللہ کی ضرورت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے گھروں کو خراب کرنے اور عبادت کو روکنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، اور انہیں دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں مساجد کا احترام کرنا چاہیے، ان میں عبادت کے ماحول کو قائم رکھنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے بچنا چاہیے۔ اسکول یا تعلیمی ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش۔ مثال، فرض کرے کہ ایک اسکول ہے جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اسکول بند ہو جائے یا اس کی تعلیمی سرگرمیاں روک دی جائیں۔ وہ اسکول کے ماحول کو خراب کرتے ہیں، بچوں کو اسکول جانے سے منع کرتے ہیں یا اسکول کی عمارت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی یہ حرکت نہ صرف بچوں کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی خطرناک ہے۔ تشبیہ۔ اسی طرح اللہ کی مساجد وہ جگہیں ہیں جہاں لوگ روحانی تربیت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان مساجد کو بند کرنے یا ان میں عبادت کو روکنے کی کوشش بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے، جیسے کسی اسکول کو برباد کرنا، ہسپتال کی تباہی یا مریضوں کو علاج سے روکنا۔ مثال، ایک ہسپتال جہاں بیماروں کا علاج ہوتا ہے اور وہ صحت یاب ہوتے ہیں، کچھ لوگ جان بوجھ کر ہسپتال کے عمل میں رکاوٹ ڈالتے ہیں یا مریضوں کو وہاں جانے سے منع کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف مریضوں کو نقصان ہوتا ہے بلکہ پورے معاشرے کی صحت پر بھی منفی اثر پڑتا ہے۔ تشبیہ۔ اللہ کی مساجد ایک روحانی ہسپتال کی مانند ہیں جہاں انسان اپنی روحانی بیماریوں، گناہ، کمزوری، شک کا علاج پاتا ہے۔ جو لوگ مساجد کو خراب کرنے یا ان میں ذکر اللہ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کسی ہسپتال کو بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ کسی فلاحی تنظیم کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا۔ مثال، ایک فلاحی تنظیم معاشرے کے غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ یہ تنظیم مفت کھانے، تعلیم یا علاج کی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ اب اگر کچھ لوگ اس تنظیم کو بند کرنے یا اس کے وسائل کو ضائع کرنے کی کوشش کریں تو یہ نہ صرف غریبوں کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ایک ظالمانہ عمل بھی ہے۔ تشبیہ۔ مساجد بھی فلاحی مراکز کی طرح ہیں جہاں لوگ اللہ کا ذکر کر کے اپنی روحانی بھوک کو مٹاتے ہیں اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا راستہ پاتے ہیں۔ ان مساجد کی تباہی یا عبادت میں رکاوٹ ڈالنا ایک ظالمانہ فعل ہے، جیسے کسی فلاحی تنظیم کو بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس آیت کا آج کی زندگی سے گہرا تعلق ہے، خاص طور پر اس میں جو تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کی مساجد کا احترام کیا جائے، ان میں ذکر اللہ کو روکا نہ جائے اور ان کی تباہی کی کوشش نہ کی جائے۔ آج کے دور میں جب دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ مساجد اور عبادت گاہوں کے خلاف مختلف سازشیں کرتے ہیں یا انہیں تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان مقامات کا تحفظ کریں اور وہاں عبادت کرنے والوں کو آزادی دیں۔
मसाजिद का एहतराम। आज के दौर में हमें मसाजिद को उनके हकीकी मकाम के तौर पर इज्जत देनी चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए, जहां लोगों को अल्लाह का जिक्र करने और इबादत करने का मौका मिले। रूहानियत की अहमियत। आयत में जिक्र अल्लाह और इबादत के हवाले से जो तनबिया की गई है, वो हमें अपनी रूहानियत पर तवज्जो देने की तरगीब देती है। हमारे माशरती मसाइल, ज़ाती परेशानियां और रूहानी कमजोरियों का इलाज अल्लाह के जिक्र और इबादत में है। रकावटों का मुकाबला। अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जगहों पर मजहबी सरगर्मियों में रकावटें डाली जा रही हैं, जैसे मसाजिद को बंद करना या वहां इबादत करने से रोकना। इस आयत की रोशनी में हमें अपने हुकूक का दिफा करना और अपनी इबादत के मकामात को महफूज रखना जरूरी है। मसाजिद का एहतराम। अल्लाह के घरों का एहतराम हर मुसलमान पर फर्ज है। जो लोग मसाजिद की इबादत में रकावट डालते हैं, उनके साथ अल्लाह का अजाब है। हमें इन मकामात को साफ सुथरा, महफूज और इबादत के लिए तैयार रखना चाहिए। इबादत की आज़ादी। हर इंसान को अपनी इबादत करने की आज़ादी हासिल होनी चाहिए। किसी को भी अपनी इबादत से नहीं रोका जाना चाहिए, खास तौर पर मसाजिद में जिक्र और नमाज अदा करने से। रकावट डालने वालों का अंजाम। अल्लाह ने इस आयत में इन लोगों के लिए सख्त अजाब की वईद दी है जो अल्लाह की मसाजिद की तौहीन करते हैं या उनमें इबादत करने से रोकते हैं। इससे ये सबक मिलता है कि हमें अपने अमल और अखलाक में अल्लाह के रास्ते की मदद करनी चाहिए, न कि किसी की इबादत में रकावट डालनी चाहिए। अल्लाह के घरों का तहफ़्फ़ुज़। मसाजिद न सिर्फ इबादत गाह हैं, बल्कि रूहानियत और तरबियत का मरकज़ भी हैं। उनका तहफ़्फ़ुज़ करना और इनमें ज़िक्र व इबादत की आज़ादी को यकीनी बनाना ज़रूरी है। अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें अपने घरों, मसाजिद का एहतराम सिखाए और हमें उनमें इबादत करने की आज़ादी दे। हमें अपने जिक्र की नामत से भर दे और हमारे दिलों को ईमान से मुनवर कर दे। आमीन। ऐ हमारे रब, हम तुझसे ये दुआ करते हैं कि हमें अपनी इबादत में खलल न आने दे। हमें वो दिल अता कर जो तेरी मसाजिद में तेरी इबादत की लज्जत से भरपूर हो और हमें हर किस्म की साजिशों और रकावटों से बचा। आमीन। या रब, तो हमें अपनी हदायत से नवाज और हमें वो अज़्म दे कि हम अपने मजहबी फरादीस, खास तौर पर मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करें। हमें इन लोगों से बचा जो तेरी मसाजिद की तौहीन करते हैं और हमें उनके असरात से महफूज रख। आमीन।